کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. شہر فیصل آباد کے علماء ذی احتشام بھی جلوہ افروز ہیں, حضرت صاحب سجادہ بھی جلوہ افروز ہیں. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میرے بھائیوں, یہ بتاؤ کہ سانحہ نشتر پارک کے بعد سنی تحریک کے بے شمار ساتھی بلکہ قائدین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. علی ھذا القیاس گنتے جائیے, ہمارے بڑے بڑے لوگ, حضور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنا خون پیش کر دیا. حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کا بھی تقدس پامال کیا گیا. اس وقت سے لے کر, میں حکومت وقت سے پوچھتا ہوں, اس وقت سے لے کر آج تک کسی ایک دہشت گرد کو تم نے پھانسی دی ہے؟ نفی میں جواب ملے گا, کسی کو نہیں لٹکایا گیا. اگر پہلے دن آپ لوگ شکنجے کس لیتے تو آج اتنا بڑا واقعہ پیش نہ آتا. ارے میاں شہباز شریف سن لو, یہ ساری عزتیں, یہ ساری رفعتیں اگر آج ملی ہیں, یہ سارا اقتدار اگر تمہیں ملا ہے, تو حضور سیدنا داتا علی حجویری کے قدموں کے طفیل ہے. آج بھی اگر بچنا چاہتے ہو تو فی الفور ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سنی اوقاف علیحدہ کیا جائے. آپ کو منظور ہے؟ جو سیدنا داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں, جو علماء و مشائخ کے ماننے والے ہیں, ان مزارات پر آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کن لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے, جو وہ لوگوں کو تعین ان کی تعیناتی کی گئی ہے جو ان لوگوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. میں آخر میں حضرت زیب سجادہ سندر شریف سے درخواست کروں گا کہ حضور, اب ان کانفرنسوں کا وقت گزر چکا ہے, احتجاجات کا وقت گزر چکا ہے. اب آپ لائن آف ایکشن دیجئے, آپ ایک واضح لائن دیجئے کہ اب ان لائنوں پر تم نے کام کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سارے وابستگان کٹ مریں گے انشاءاللہ. آپ کے اشارے کے منتظر ہیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ خلا کے کون و مکان ہم سب کی حاضری حضور سیدنا داتا علی حجویری کی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو تمام آستانوں کا خادم بنائے, اور تمام سجادگان کو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں, یہ اویئرنیس ہے, یہ آگہی ہے. آج اگر حضرت لاہور سے یہاں تشریف لائے, کس لیے آئے؟ یہ صرف اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ اس گرمی میں آپ لوگوں کو بلایا صرف اس لیے کہ اگر آج ہم نے اپنے ان خانقاہوں کا تحفظ نہ کیا تو پھر ہماری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. انشاءاللہ اب اہل سنت جاگ اٹھے ہیں, جاگ اٹھے ہیں. اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے, دور ہٹو اے دشمن ملت, پاکستان ہمارا. یہ تھے صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب جو بڑے ولولہ انگیز انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا سائزنگ ایسوسی ایشن کے مرزا شفیق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور انڈسٹریلسٹ کی طرف سے اس موضوع کے اوپر چند ایک الفاظ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی کے چاہنے والوں, داتا حضور کے چاہنے والوں, اور میرے بابا حضور کے چاہنے والوں, السلام علیکم. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں
بابا حضور کی نگری میں یہ سارے عقیدت رکھتے ہیں کہ داتا دربار پہ جو سانحہ ہوا اس کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں، مگر ہم نے حقیقت کی طرف جانا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر حقیقت کیا ہے۔ میں 2 منٹ لوں گا بس۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس کا کام ہے اپنے ہاتھوں سے خرید کرنا، اپنے ہاتھوں سے دینا، اور جب یہ حکمران مسلمان یہودیوں کے پیسے پہ نظر رکھے، یہ انتظار کریں کہ ہم نے ان سے لے کر کھانا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج ہم تباہی کے دہانے پہ اس لیے کھڑے ہیں کہ انہوں نے بلیک واٹر سے پیسے لینے شروع کر دیے، امریکہ سے پیسے لینے شروع کر دیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بیچنا شروع کر دیا، پاکستان کے اندر حملے کرانے شروع کر دیے۔ یہ وہی لابی ہے جو امریکہ کے کہنے پہ کام کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا 60 سال ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر جگیرداروں نے حکومت کی۔ ہمیں پوچھیں جن کے وارثوں نے اس ملک کے لیے خون دیا۔ جب انڈیا سے پاکستان آئے تو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اپنی جان قربان کر دی، اپنی بہنیں تباہ کر لی، سب کچھ تباہ کر لیا۔ ان ظالموں کو کیا پتا کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا؟ یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے اور انشاءاللہ کلمے کو چاہنے والے اس کو زندہ رکھیں گے۔ طالبان کا اور میں اظہار ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہمیں ان حکمرانوں کا قبلہ درست کرنا ہے جو یہودیوں کو پیسے پہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو پار رہے ہیں، جو اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ لاہور میں چلے جائیں، آپ پنجاب حکومت کو دیکھ لیں، ان کا پروٹوکول دیکھ لیں۔ ان کا پروٹوکول اتنا ہے تو اتنا اپنا پروٹوکول رکھ سکتے ہیں تو میرے داتا کی نگری پہ کیوں نہیں وہاں پہ انہوں نے حفاظت کی؟ یہ جان بوجھ کر ایسا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوری طور پر ایکشن نہ ہوا، صحیح لوگوں کو پکڑا نہ گیا، تو میں سمجھوں گا کہ یہ پنجاب حکومت اور یہ رحمان ملک یہ سارے مل کر اس ملک کو، اس نگری کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور آج اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ میں تمام مسلمانوں کو کہوں گا کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، ورنہ یہ یہودی لابی، یہ حکمران یہودیوں کے پیسے پہ پلنے والے ہمیں بہا کر لے جائیں گے۔ مرنا تو ایک دن ہے، عزت کی موت مر جاؤ، دین کی خاطر مر جاؤ، ان یہودیوں کے لیے نہ مرو، ان کی حفاظت نہ کرو، اپنے داتا کی نگری کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، 73 کے عین کے تحت پیدا نہیں ہوئے کہ آپ ان کی حکمرانی کریں۔ ہمارا دین جو کہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہم نے دین کے مطابق آگے جانا ہے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں بابا حضور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کے صدقے مجھے بھی یہاں پہ موقع ملا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مرزا شفیق صاحب۔ جناب والا، آج آپ نے یہاں پر پبلکلی محفل نعت کے علاوہ دوسری دفعہ سے آپ کو پچھلے 6-8 ماہ میں تشریف لانا پڑا۔ میں آج آپ کی شفقت، آپ کی کرم فرمائی جو 12 ربیع الاول کے سانحہ کے موقع پر ہوئی تھی، اس کا دوبارہ سے شکر گزار ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جو 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ واقعہ پیش آیا، فائرنگ کی گئی، بے حرمتی ہوئی، اس وقت بھی فیصل آباد کے لوگ سراپا احتجاج تھے۔ ہم لوگ
فیصل آباد کے رہنے والے تو شاید اشک بہانا بھی نہیں جانتے ہیں، مگر وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے انتہائی ہمیں ڈپریس کیا۔ جناب والا، آپ کی تشریف آوری تھی، جس کے بعد پورے فیصل آباد میں ہمارے مسلک کے لوگ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے لوگ، اور سب لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور اس واقعے کا تدارک ہوا۔ اسی طرح سے میں آج بھی اس یقین کے ساتھ اس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ جناب کے توسط سے، جناب کی دستگیری سے، مالک کے کرم و احسان سے، یہ جو ملزمان ہیں داتا حضور کے سانحہ والے، وہ بھی کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ آج کی اس کنونشن میں میں جناب کی اجازت سے اور تمام مندوبین کی ریکمنڈیشن کے اوپر کچھ قراردادیں پیش کرتا ہوں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر کر اس کی تائید فرمائیں۔ پیر صاحب آف سندر شریف سرکار سید محمد حبیب عرفانی چشتی مدد اللہ العالی کی زیر صدارت عظمت داتا دربار علماء مشائخ کنونشن کے اوپر مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل قرارداد پیش کی گئی اور منظور ہوئی۔ سانحہ داتا دربار کو 29 دن گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونے کی حکومت پنجاب سے وضاحت طلب کی گئی، اور اس سانحہ کے ذمہ داران، مجرمان اور سرپرستی کرنے والوں کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ فیصل آباد کے لوگ تو محرم ہیں اس نقطے کے جو میں اب پیش کرنے والا ہوں۔ دہشت گردوں کے سب سے بڑے سرپرست صوبائی وزیر قانون کو حکومت پنجاب فوری طور پر برطرف کرے۔ دہشت تمام دینی مدارس اور تنظیمات کی بیرونی امداد پر پابندی لگائی جائے۔ تمام دینی مدارس کو اسلحہ سے پاک کیا جائے۔ ملک میں فرقہ واریت کو پھیلانے والا تمام لٹریچر بشمول کتب، سی ڈیز اور دیگر ہر چیز کو ضبط کیا جائے اور ان کی مزید اشاعت پر پابندی لگائی جائے۔ محکمہ اوقاف میں سنی اوقاف کو علیحدہ کیا جائے اور محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مزارات کے انتظامات کے لیے سنی علماء و مشائخ پر مشتمل ایک مشترکہ بورڈ تشکیل دیا جائے۔ امریکی ڈرون حملے جو مسلمانوں کا قتل عام ہیں، اس پر ان کو بند کروانے کی حکومت کوشش کرے۔ جی سر۔ علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان کو داتا دربار چوک میں پھانسی دی جائے۔ تمام انتہا پسند اور کالعدم تنظیمات کے مدارس میں ہونے والی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تمام کالعدم تنظیمات کے عہدے دارانوں پر نئی تنظیمات بنانے پر پابندی لگائی جائے اور ان کی سرگرمیوں کو بھی روکا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے محمود مدنی کے جہاد کشمیر اور دو قومی نظریے کے خلاف بیان بازی کرنے پر اس کے پاکستان داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ سنی اتحاد کونسل کے چارٹر آف ڈیمانڈ یعنی 23 نکات پر مشتمل چارٹر کو حکومت فی الفور منظور کرے۔ تمام لوگ ان قراردادوں کی تائید کرتے ہیں؟ جناب والا، وقت کی تو بے تحاشا قلت ہے اس وقت، جی اس وقت قلت ہے، مگر میں اب دعوت خطاب دوں گا جناب پروفیسر مولانا آصف رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو میں عزت مآب جناب صاحب صدر کی اجازت سے تمام علماء و مشائخ کی طرف سے بھی اور تمام حاضرین اہالیان فیصل آباد کی طرف سے
گزشتہ کل جو ہمارے ملک میں ایک عظیم سانحہ پلین کریش کا ہوا، اس کی تعزیت ان کے تمام اہل خانہ سے ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، صوفیہ کا پیغام ہی محبت اور خلق خدا کی بھلائی ہوا کرتا ہے، اور جتنا درد ایک صوفی یا صاحب تصوف کے دل میں مخلوق خدا کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وقت کی چونکہ قلت ہے، تو میں اس موضوع کے حوالے سے جو ہماری یہ آج کی تقریب منعقد ہے، میں اس میں صرف چند ایک پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت دادا دربار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ کی جو عظمت و اہمیت ہے، اگر ہم اسے کشف المحجوب کی روشنی میں بیان کریں، یا سفینۃ الاولیاء یا حلیۃ الاولیاء کی روایات کو ذکر کریں، تو شاید میرے بہت سے دوستوں کے لیے یہ بات اتنی قابل قبول نہ ہو۔ But I would like to quote here a reference from a very famous columnist of our country. جنگ کے بڑے معروف کالم نگار نذیر ناجی صاحب کے کالمز اگر ان دنوں کے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے خود لکھا، اور جنگ کی ویب سائٹ پہ یہ کالم آج بھی دستیاب ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے ایک ایسٹرن کافی ہاؤس کے مالک جو پارسی مذہب تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ جب کبھی لاہور آتے تو مجھے بھی ملاقات کا وقت دیتے۔ نذیر ناجی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی انہیں ملنے کے لیے گیا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں ہوا کرتے تھے۔ کہتے میں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ آپ جب لاہور آتے ہیں تو ننگے پاؤں کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں کراچی سے لاہور صرف داتا دربار حاضری کے لیے آتا ہوں، اور جو ہی میں جہاز یہاں لاہور کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے، میں اپنے جوتے اتار کے بیگ میں ڈال لیتا ہوں، اور جتنی دیر میں لاہور کی سرزمین پہ رہتا ہوں، داتا کے مزار کے احترام میں میں قدموں میں جوتا نہیں پہنتا۔ یہ کسی مسلمان کا نہیں، یہ ایک آتش پرست اور آگ کی پوجا کرنے والے کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عقیدت ہے۔ اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو قرآن ہمیں صاف اس کا جواب دیتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی عقیدت و محبت عرصہائے دراز گزرنے کے باوجود کیوں باقی رہتی ہے۔ قرآن صاف فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اپنی زندگی ایمان اور اعمال صالح کے معیار پہ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے یا جبریل احبہ فانی احبہ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سارے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ کے اس بندے کی محبت اس کائنات کے باسیوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر وقت چاہے جتنا بھی گزر جائے، اہل اللہ کی محبت ان کے دلوں سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ اور جو دوسرا اہم پوائنٹ جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جو فیکٹرز اس مسئلے میں انوالو ہیں، جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، وہ کون ہیں، اس بارے میں بھی میں عرض کروں گا کہ آپ کسی ریلیجیس لیڈر کے بیانات کو مت دیکھیے، کسی مذہبی شخص کے جو جذبات ہیں اس سے بھی قطع نظر کر لیجئے۔ ہم اس وقت یہاں پر فیصل آباد پریس کلب میں موجود ہیں، انہی موقر اخبار نویس جن کا میں نے پہلے حوالہ دیا، اور مجھ سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کسی اسکول آف تھاٹ سے کوئی ایسا تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنے کالموں میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کو صرف ایکسٹرنل فیکٹرز یا جو خارجی دہشت گردی کا جو ہے وہ ایک سانحہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے اندر بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس چیز میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملوث ہیں، جن کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا۔ اور ابھی کچھ دن پہلے جمعیت علماء ہند، جس کا بھی ہماری قرارداد کے اندر بھی ذکر ہوا، محمود احمد مدنی، انہی کے ایک بڑے حسین احمد مدنی بھی تھے، اور انہی کے بارے میں حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ عجم ہنوز نہ دانند رموز دین ورنہ، حسین احمد ز دیوبند ایچے بلعجبیست، سرود برسر منبر کہ دین از وطن نست، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور ابھی جاوید اقبال جسٹس زندہ ہیں، ان کی خود نوشت اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ دیوبند مسلک کے ماننے والوں نے مجھے آفر کی کہ ہم آپ کو اتنی رقم دیتے ہیں، آپ حسین احمد مدنی کے بارے میں علامہ کے یہ اشعار کلیات سے نکال دیجئے۔
یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ اور محمود احمد مدنی کے پاکستان کے اور کشمیر کے بارے میں جو اس کا موقف وہ آپ سب کے ذہنوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہم جب تک اس ناسور سے اور اس زہر سے اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں گے، اس وقت تک ہمارا حشر وہی ہوگا جو اس کبوتر کا ہوتا ہے جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اور آخر میں جیسے پہلے بھی بات کہی گئی کہ یہ جو درگاہ ہے یہ بھی نہایت ہی لائق تکریم اور قابل مبارکباد ہے۔ یاد رکھیے، تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کڑے وقتوں میں باہر نکل کر اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا کرتی ہیں۔ وہ حسین ابن علی ہوں، وہ احمد ابن حنبل ہوں، وہ مجدد الف ثانی ہوں، یا آج کے دور کے وہ بزرگان دین اور وہ علماء صاحب سجادہ بھی، اور ہماری فیصل آباد ہی کی سرزمین کے نامور سپوت جناب صاحب زادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آج علل اعلان حق کو حق کہہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ شاید بھول جائیں، لیکن تاریخ اس طرح کا کردار ادا کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتی۔ آئیے اقبال کی اسی دعا پہ ختم کرتے ہیں۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ والسلام۔ مولانا صاحب نہایت معتدل طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے یقیناً اس بات کا احساس ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صحیح طریقے سے مستفید نہیں ہو پائے ہیں۔ اور اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے مرشد گرامی سرکار سید محمد حبیب عرفانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ ایسا فرمائیں، کچھ ایسا کریں کہ جناب والا یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ بس ذرا سا ایک مہربانی کیجیے گا، وقت خاصا کم ہے اور مغرب میں تقریباً صرف 10 منٹ ہیں۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، اور خطبہ جب ارشاد فرمایا تو اس میں ایک پورا چارٹر آف لائف، کوڈ آف لائف، کنڈکٹ آف لائف ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے آپس کے معاملات، گھر کے معاملات، کاروباری زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ارشادات فرمائے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آج موجود ہیں، جنہوں نے سن لیا، وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج موجود نہیں، اور اسی طرح آگے سے آگے یہ بات چلتی چلی جائے۔ وہاں سے یہ کوڈ آف لائف چلے، کنڈکٹ آف لائف چلے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشادات فرمائے، زندگی کی گزران کے طریقے بتائے، زندگی کی گزارنے کے انداز بتائے، وہ لے کر یہ اللہ کے دوست جنہیں اولیاء اللہ کہا گیا، وہ پوری دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا پیغام سب سے پہلے قرآن مجید کا، شریعت کا، کہ لوگوں کو با ایمان کیا، اور اپنے انداز اور طریقوں سے، اس کے بعد کہ جو کچھ وہ حکم ملا تھا اس وقت میدان عرفات میں، جو حکم ملا تھا اس پر لوگوں کو لے کر آئے کہ زندگیاں کس طرح گزارنی ہیں، اور صرف احکامات نہیں دیے، اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کیا کہ یہ ہمیں تعلیمات ملی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں، اور اسی طریقے کے مطابق تم بھی اپنی زندگیاں گزارو۔ جو لوگ اللہ کے خاطر، اللہ کے راستے میں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا پیغام لے کر نکلے، ان کا اعلان عام لے کر نکلے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان ذاتوں کو، ان شخصیات کو
اپنے محبوبین میں شامل فرمایا، انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، انہیں اپنی محبت عطا فرمائی، انہیں اپنی ولایت عطا فرمائی۔ یہ ذاتیں کہ جو اللہ کے مقبولان ہیں، اس کے مقربین میں سے ہیں، پھر یہ جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام لیا، قرآن مجید کی تعلیمات پیش کی، اور لوگوں کو اس انداز پہ اور اس طریقے پر لے کر آئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے چاہا۔ اور جس طرح سے حدیث مبارک کہ جو میرے راستے میں اخلاص سے چلتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ تو پھر ان اللہ کے دوستوں نے مخلوق کی خدمت جب کی تو ان کے مقام جو بنے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تقسیم کا مرکز بنے، کہ اس مقامات پر ہمہ وقت میں درود پاک پڑھے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہیں، نوافل کی ادائیگی ہوتی ہے، شریعت کے احکامات کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگیاں اللہ کی خاطر وقف کی، اور اس کے مقابل کہ کچھ لوگ جو ابو جہل کی مانوی اولاد، ابو لہب کی مانوی اولاد، ذوی الخویسرہ کی مانوی اولاد، کہ جو ایمان تو لے آیا تھا لیکن مال غنیمت کی تقسیم کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اس کائنات میں کون ہے جو عدل کرے؟ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تو منع فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ امت میں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بڑے بڑے سجدوں کے نشان، بڑی خوبصورت تلاوتیں، اور تم اپنی تلاوتوں، ان کی تلاوتوں پر رشک کرو گے، لیکن ان کے دل محبتوں سے خالی ہوں گے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، ایمان قرآن مجید، تمام تر چیزوں پر ایمان، یہ مشروط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ محبت سے، کہ اگر محبت اس ذات کے ساتھ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور جو ارشاد کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کچھ لوگ جو اس وقت بھی ذوی الخویسرہ بھی تھا، یا ابو جہل تھا، یا ابو لہب تھا، کہ وہ مشرکین تھے، وہ کافر تھے، وہ انکار کرنے والے تھے، ایک منافق بھی تھا کہ جس نے وہ ایمان تو لے آیا، کلمہ تو پڑھ لیا، اس نے نبوت پر ایمان تو لے آیا، لیکن اس کے اندر ایک وہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ایمان کا خاصہ ہے وہ نہیں تھی، کہ پھر اسی کو چلتے خوارج بھی آئے، پھر فدائی بھی آئے، اور بھی بے شمار لوگ آئے، اور یہ انہی لوگوں کا تسلسل ہے آج بھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، ان کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ان کی ذات کے ساتھ اپنے ایمان کو محبت کا جز جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو آج سے 100-150 سال پہلے ایک حکومت بنی، اور یہ لوگ جو آج کہ یہی طریقہ، یہی انداز، یہ آج سے 100 سال 125 سال پہلے بھی برپا ہوا، کہ جب انبیاء کرام کے مزارات، صحابہ کرام کے مزارات، امہات المومنین کے مزارات بھی شہید کیے گئے، اور یہ انہی لوگوں کے آگے یہ ان کے اولاد اور ان کی مانوی اولاد بھی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو مدد کرنے والے بھی ہیں، یقیناً ان کے حشر بہت برے ہیں، اور ان کی زندگیاں، ان کے انداز، ان کے طریقے، سب کچھ یہ یقیناً اور یقیناً اور یقیناً یہ کائنات دیکھے گی کہ جس طرح سے پیر بابا کے مزار پر، رحمان بابا کے مزار پر جن لوگوں نے بے حرمتیاں کی، بےہودگیاں کی، آج ان میں سے کچھ پاگل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید موت ان سے بہتر ہو۔ یہاں بھی کرنے والے، اور یہ بات کہ جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کی تربیت کرنے والے ہیں، جو ان کو ٹارگٹ دینے والے ہیں، جو ان کی برین واشنگ کرنے والے ہیں، جو ان کو کیموفلاج کرنے والے ہیں، جو ان کے سرپرستوں کو کیموفلاج کرنے والے ہیں، انشاءاللہ 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 وہ ایسے ذلیل و رسوا ہوں گے کہ یہ کائنات
کہ یہ کائنات ان کا تماشا دیکھے گی، اس لیے کہ انہوں نے اب اس جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے، اس جگہ کو اپنا نشانہ بنایا ہے کہ جس کے بارے میں جو ذات کہ جن کے بارے میں نائب الرسول فی الہند کا خطاب جنہیں ملا، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز، پہلے بھی یہ شعر پڑھا گیا، علامہ اقبال نے جس درگاہ کو یہ بات کہی کہ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ آستان ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سجدوں کے بیج بوئے گئے۔ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ کفر و شرک، بدعت، یہ یقیناً جو اس چیز کا پرچار کرنے والے ہیں وہی سب سے زیادہ اس میں مبتلا ہیں۔ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کیا ان لوگوں کو اس کے معنی بھی معلوم ہے؟ اور اس میں پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا، یہ بات اور موضوع پر چلی جائے گی کہ یہ جو اس درگاہ کی عظمت، کہ وہ درگاہ جہاں اپنے دور کے ہر ولی نے اور کامل ولی نے جہاں حاضری دینا اپنے لیے اعزاز جانا، کہ اس درگاہ پر شیخ الفرید الشیخ الکبیر بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کا، کہ وہ گھٹنوں کے بل چڑھ کر جایا کرتے تھے، یہ اتنی عظمت کی بارگاہ۔ اور جس طرح علامہ اقبال کا کہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم، کہ سید حجویر، یہ جو حجویر سے، حجویر کا شہنشاہ بادشاہ مخدوم امم، اور اس کو یہ اس شعر میں علامہ اقبال کے امم امت کی جمع ہے، یہ ایک امت کے سردار نہیں ہے، ایک امت کے مخدوم نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو بھی امتیں ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور داتا کی درگاہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں ہر مذہب کا، ہر سوچ کا، ہر خیال کا، ہر فکر کا شخص آتا ہے۔ یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں سے بغیر کسی نسب کے، بغیر کسی نسبت کے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، وہ با ایمان ہے یا نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہے یا نہیں ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کے بغیر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لنگر ملتا ہے۔ اور اس میں بے شمار ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے تن ڈھانپے جانتے ہوں گے، جن کے عزت نفس محفوظ رہتی ہوگی۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ داتا کی عظمت اگر بیان کرنے لگے تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے کس کس طرح سے، کس کس انداز میں اور کس کس ولولے کے ساتھ لوگوں کی حاضریاں اور لوگوں کی خدمت بھی ہوتی ہے۔ یقیناً کہ یہ یہاں جو کچھ ہوا یہ شاید کسی جگہ سمٹنے والا نہیں ہے، کسی بات میں سمٹنے والا نہیں ہے، کسی لفظ میں یہ آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اس درگاہ کے ساتھ کچھ لوگوں کی ایک مخصوص فکر کی نسبت نہیں ہے، وابستگی نہیں ہے۔ یہاں ہر نسبت کی، ہر مذہب کی، ہر سوچ کی نسبت ہے، وابستگی ہے۔ اور یقیناً یہ جو لوگ ہیں، اور یہ جو ایک بات اور عام بات کہ دہشت گرد، اس کا یقیناً مذہب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے احکامات میں، قرآن مجید میں کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور انسان ہے، با ایمان نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ دین تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو انسانیت کی بات بھی نہیں۔ اور یقیناً اور یہ لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، جو ان لوگوں کو ٹریننگ دینے والے ہیں، جو ان لوگوں کو ٹارگٹ دینے والے ہیں، جو ان لوگوں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، جو ان لوگوں کی مالی معاونت کرنے والے ہیں، یہ نہ پاکستانی ہیں نہ مسلمان ہیں، اور کسی بھی حوالے سے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ
علامہ صاحب نے بھی، پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو آج سے 60 سال پہلے بھی پاکستان، 63 سال پہلے بھی پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اس وقت بھی دشمنیاں کر رہے تھے، اس وقت بھی پاکستان کی مخالفتیں کر رہے تھے، اور ان کے فالوورز نے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں نے ایک وقت میں یہ کہا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ یقیناً آج بھی وہ انہی ہندوؤں کی پیروی کر رہے ہیں، انہی ہندوؤں کی، ان کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ بھی اور اسرائیل بھی یہ ان کا ساتھی ہے، اور یہ لوگ انہی کی سرپرستی میں یہ کام کہ یہاں اس طریقے سے، اور بہت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مسلکی اختلاف یا فرقہ واریت، کون پھیلا رہا ہے فرقہ واریت، کون کتابوں پر کتابیں چھاپ رہا ہے، کون کلمہ گو کو کافر اور مشرک قرار دے رہا ہے، کون مسلمانوں کو کفار سے تشبیہ دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر سے تشبیہ مت دو۔ کون اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کون اس حکم کے خلاف چل رہا ہے، کون مسلمانوں میں تفرقے لا رہا ہے، کون مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مخالف کر رہا ہے، کون مسلمانوں کے قتل پر دوسروں کو آمادہ کر رہا ہے، کون مسلمانوں کے قتل کے لیے تعلیم بھی دے رہا ہے، تربیت بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے۔ اور اس میں مجرمانہ سب سے بڑی غفلت حکومت پنجاب کی ہے۔ حکومت پنجاب کو اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، اپنے کردار کو سوچنا چاہیے، اپنے کردار پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اور اس میں جو ابھی صرف ایک واقعہ ہوا ہے، یہ سرگودا تو ابتدا ہے ابھی، کہ سرگودا کا جو الیکشن ہوا ہے یہ ان کے لیے ابتدا ہے۔ اگر اب بھی یہ نہ سنبھلے تو پھر داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مائک مالکا دا مائک آن جی امجد بخاری صاحب تشریف رہیے، سلام کے 2 شعر پڑھیں گے آپ۔ ہاں جی بابا صاحب نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکی، السلام رحمت للعالمین، دست بستہ پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام، یا رسول اللہ نوازش پر دل ماں، نوازش پر دل ماں، کہ دل نواز توئی بسازگار غریباں، تو چارہ ساز
تو ہی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. العالمین، تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت کی خاطر، تیرے مقبولان کی عظمت کی خاطر بار الہ اکٹھے ہوئے. بار الہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. العالمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. العالمین، ہم سے کسی حال میں، کسی انداز میں، کسی بھی طرح سے کوئی غلط بات ہوئی ہے اس کو معاف فرما. العالمین، اس تمام کے صدقے میں العالمین ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، اپنی دستگیری میں رکھ. العالمین، اس کا برا چاہنے والے، اس کا برا سوچنے والے، اس کے بارے میں برے خیال رکھنے والوں کو العالمین ذلیل و رسوا فرما، تباہ و برباد فرما. العالمین، ان کو ذلیل کر دے، ان کو رسوا کر دے. العالمین، ان کو تباہ کر دے. العالمین، ہمارے ملک کو عظمتیں عطا فرما. العالمین، استحکام عطا فرما. العالمین، یہاں بسنے والوں کو خیر عطا فرما، کرم عطا فرما، امن عطا فرما، عاشتی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. العالمین، ہمیں اچھا، سچا، صحیح، نیک، بھرپور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب میں کر، اپنے مقبولان کی محبت نصیب میں کر. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا